نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امپورٹنس آف لیونگ، جینے کی اہمیت۔ آپ اگر غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں بنیادی نعمت ہے میری زندگی۔ جیسے کہ اگر زندگی ہے تو ہماری گاڑی کام آئے گی، زندگی ہے تو ہماری بلڈنگ کام آئے گی، ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں روپے سے، پیسے سے، اگر زندگی ہو۔ یہ بنیادی نعمت قرار پاتی ہے۔ اچھا، جس کی ہم سب سے زیادہ ناقدری کرتے ہیں، یعنی وہ بنیادی نعمت جس پر تمام دوسری نعمتوں کا انحصار ہے، اس کی ہم سب سے زیادہ ناقدری یا ناشکری کرتے ہیں۔ تو احتیاط کرنا چاہیے کہ زندگی جو ہماری ہے وہ ایک تو بڑی تیزی سے گزر رہی ہے اور بنیادی نعمت ہے کہ اس کو وہ اہمیت دی جائے جس کی وہ مستحق ہے۔ ہم کس طرح سے اس کی قدر کریں؟ ایک تو سب سے پہلے کہ ہر لمحہ ہمارا اس مقصد کی طرف ہم کو لے جانے میں استعمال ہو جس کے لیے ہم کو اس کائنات میں لایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری دنیا ڈیزائن کی ہے اپنے انداز میں، یعنی ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا تھا، نہ آپ سے مشورہ کیا۔ ایک سیٹ اپ ہے جس میں ہم ہیں۔ جب وہ سیٹ اپ جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہم کو اس میں جو مقاصد اللہ تعالیٰ کے ہیں، جن کا ہم سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اعلان بھی کر دیا ہے، اس کی تکمیل کی طرف بڑھتے رہیں۔ اچھا، اس میں نہایت ضروری ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ بنیادی نعمت ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم صحت مند نہیں ہیں تو کام نہیں کر سکیں گے، نہ دنیا کا کوئی کام کر پائیں گے، نہ آخرت کے لیے کچھ کریں گے۔ ہر چیز اسی پہ انحصار ہے، اس کا زندگی پر۔ اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم اپنی صحت جسمانی اور روحانی دونوں کا خیال رکھیں۔ اچھا، تو جسمانی صحت کا خیال کیسے رکھا جائے؟ غذا سے، پراپر ورزش سے، اپنے اوقات کے تعین سے، کھانے پینے کے وقت سے، جن جن چیزوں سے ہماری صحت کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو وہ نہ کریں، جن چیزوں سے فائدہ پہنچے اس کو کریں۔ اس سے صحت جسمانی آپ کی درست رہے گی۔ اچھا، ضروری ہے کہ ہماری صحت روحانی بھی ٹھیک ہو۔ جیسے انسان کو نزلہ ہوتا ہے ویسے روحانی نزلہ بھی ہوتا ہے، بخار بھی ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ معلوم کریں کہ یہ امراض روحانی ہم میں پیدا کیسے ہوتی ہیں، اس سے کیا پریونشن کیا جائے، کس طرح سے ہم اس سے بچیں۔ تو آپ اگر غور کیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بعض چیزیں ہماری صحت روحانی کے لیے مضر ہیں، جیسے بغض، کینہ، دشمنی لوگوں سے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ سب ہماری روحانی صحت کی دشمن ہے، اور توانائی آپ کی روحانی کم ہوتی جائے گی۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، پھر اس پر غور کریں کہ بعض دفعہ آپ سے کسی نے ایک جملہ غلط کہہ دیا جو آپ کو ناپسند ہوا۔ کیا وہ جملہ اس قدر اہم تھا کہ اس پر آپ اپنی پوری رات برباد کر دیں، جبکہ وہ سو گیا جا کے جس نے جملہ کہا تھا؟ بیوقوف کون تھا؟ آپ ہی نے۔ اچھا، اس میں ہم اپنی جسمانی اور روحانی دونوں توانائیاں ضائع کرتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے، اس سے ہم کو جسمانی اور روحانی دونوں نقصان پہنچاتی ہیں یہ چیزیں۔ اچھا، برداشت ہمیں بڑی قوت پیدا کرتی ہے، تو برداشت ہمیں نہیں، ناک پر مکھی نہیں بیٹھے۔ اچھا، یہ سب چیزیں ہماری صحت جسمانی اور صحت روحانی کی دشمن ہیں۔ ابھی چند دن پہلے میرے پاس ایک صاحبہ آئیں، آتے رہتے ہیں اکثر لوگ، تو میں نے پوچھا کہ آپ کی پرابلم کیا ہے؟ تو شوہر سے ان کی کوئی پرابلم تھی، جو ہوتی ہے شوہر سے، ساس سے۔ تو ہم نے کہا کچھ بتائیے ڈیٹیل تو میں کچھ آپ کی مدد کروں۔ تو انہوں نے ایک شعر لکھ دیا، وہ شعر بڑا خوبصورت تھا۔ مطلب یہ تھا کہ تمہاری جو بد اخلاقیاں اور بدتمیزیاں ہیں وہ کوئی سہ کے ہم کو دکھا تو دے، اور یہ جو ہم میں تم میں نبھا ہے یہ ہمارے ظرف کا کمال ہے، کچھ اس قسم کا مطلب تھا۔ تو ہم نے کہا بھائی یہاں سے جہاں سے انتہائی سپیریٹی کمپلیکس کا آپ شکار ہیں، اور آپ نے فرمایا اس کا مقصد یہ کہ ٹوٹل قصور آپ کے شوہر کا ہے، تو یہاں سے بات کیسے بنے گی؟ یقیناً کوئی نہ کوئی اینگل اس کا بھی بیچارے کا درست ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم کو سننا چاہیے اس سے، لیکن ہم نے کہا یہ بہت ہی مہلک اپروچ ہے کہ ہم اپنے کو صحیح سمجھ لیں بغیر کسی جواز کے، یا تو ہمارے پاس دلائل ہوں، جواز ہوں،
اچھا یہاں سے بات کیسے بنے گی؟ جب آپ اگر درست ہیں تو واقعی پھر تو ٹھیک ہی ہے۔ اچھا اگر آپ نے دوسرے کی غلطیاں نکال لی، معلوم بھی کر لی، تو اس سے کیا بھلا ہوگا آپ کو؟ بھلا تو اس وقت ممکن ہے نا کہ جب آپ اپنی غلطیوں کو خیال میں لائیں اور ان کی اصلاح کریں۔ ہماری غلطیاں آپ کو معلوم ہو گئیں تو آپ شاید انجوائے کر لیں، سن کے، قصہ بیان کر کے، غیبت کر کے، پازیٹو فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا 3 چیزوں سے ہم جب بچاتے ہیں تو یہ جو ہماری نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی زندگی، اس کو توانائی ملتی ہے، اور جتنے امراض ممکنہ ہیں ان سے ہم کو نجات مل جاتی ہے۔ اچھا ہم اس کائنات میں آئے ہیں تو ہم فرشتوں سے ڈیل کرنے نہیں آئے۔ شوہر فرشتہ نہیں ہوگا، ساس فرشتہ نہیں ہوگی، ماں فرشتہ نہیں ہوگی، بہن فرشتہ نہیں ہوگی، انہی انسانوں سے ہم کو ڈیل کرنا ہے۔ اچھا ان کی اپنی شخصیت، کوئی ہمارے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا ہے۔ اچھا ہم اکثر و بیشتر ان کے جذبات کا احترام نہیں کرتے ہیں، وہی چونکہ کمپلیکس ساری ہم پر کہ ہم صحیح، حالانکہ ایسا نہیں، ہم برابر صحیح نہیں ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم جب تک کہ اپنے آپ کو بعض چیزوں کے لیے ایکیوز نہیں کریں گے تو ہماری اصلاح نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں اور ہمارے سسٹم میں بعض چیزیں اسٹیبلش کر دی ہیں جو ہماری ان چیزوں میں بڑی حفاظت کرتی ہیں اور رہنمائی کرتی ہیں۔ اس میں سے ایک ہے ضمیر۔ یہ ہے پوسٹ آڈٹ کا نظام۔ عام طور پر یہ پکڑتا اس وقت ہے جب ہم آلریڈی کچھ کر چکے ہوتے ہیں۔ ایسا تو اس کی اصلاح تو ہوتی نہیں، کیسے ہو جو قصور ہو چکا ہم سے، لیکن اس کی توقع پائی جاتی ہے کہ ہم آئندہ وہ کام نہیں کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس پر رسپونڈ کر رہا ہے، یہ بندی، تو اللہ تعالیٰ ایک اور نظام جو آلریڈی اس میں لگا رکھا ہوتا ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، پری آڈٹ۔ تو آپ غلطیوں سے بچ جاتے ہیں۔ اسے پری آڈٹ والا نظام آپ کو پہلے پکڑتا ہے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، ہے نا؟ اچھا پری آڈٹ سے کمٹمنٹ آف کرائم یا بد اخلاقی سے بڑی حد تک انسان بچ جاتا ہے، اور اس کی پہلی منزل یہی ہے کہ اس سے پہلے ریگریٹ ہو۔ پوسٹ آڈٹ والا نظام اس کا مضبوط ہو تو پری آڈٹ کا نظام خود بخود ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ سر یہ اپروچ صریحاً ہمارا غلط ہے کہ جو ہم ہر کو غلط سمجھتے ہیں سوائے اپنے، حالانکہ ہمیشہ صحیح تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ عقل کل تو ہم نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ بہت چھوٹے لوگ جو آپ سمجھتی ہیں بڑی اچھی رائے دیتے ہیں آپ کو، اچھا ایک تو اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں لوگوں کے اچھے مشوروں سے۔ جیسے آج آپ کے پاس بہت سے ذرائع نقل و حمل موجود ہیں جو ہم لوگوں کے بچپن میں نہیں تھے۔ یقیناً آپ کے عقل و فہم میں اضافہ ہم سے زیادہ ہوا ہے اس ایج میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی عقل کل ہیں۔ کسی چیز کو یہ سمجھ کے چھوڑ دینا کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، جیسے میں نے کہا نا آؤٹ ڈیٹڈ کا مطلب ہسٹری ہے، وہ تو ہسٹری ہم کو اسی لیے پڑھائی جاتی ہے کہ ہم اس سے کچھ سبق حاصل کریں، یعنی آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیں گے ہم تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ شیر شاہ نے ہمایوں سے حکومت چھین لی تھی، پڑھا ہوگا آپ نے ہسٹری، تو ہم کو ہسٹری پڑھائی اس لیے جاتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ شیر شاہ میں وہ کیا کوالٹیز تھی، یہ کن اپارچونٹیز کو اس نے کیش کیا، اور ہمایوں میں کیا غلطیاں تھیں۔ اگر ہم وہ نہیں جان سکے تو یہ جاننے کا کوئی فائدہ نہیں کہ بابر کا بیٹا تھا ہمایوں، کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہیں گفتگو میں آپ کا روپ پڑ جائے کہ آپ کو ہسٹری معلوم ہے، لیکن اس کا کوئی پریکٹیکل حاصل نہیں۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ ہم لوگ جو یہ زندگی گزار رہے ہیں، جو ہماری سب سے بڑی نعمت ہے بنیادی، یہ 2 حالات کے درمیان ہے، ایک کو کہتے ہیں ہسٹری اور ایک کو مسٹری۔ ہسٹری سے ہم کو سبق لینا چاہیے، اور مسٹری تو مسٹری ہے، ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے تو ہم پلاننگ نہیں کر سکتے ہیں۔ مسٹری میں کیا پلاننگ کریں، پتہ ہی نہیں کل ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ کل کیا حالات بدل جائیں۔ تو اس کو ٹوٹلی اگر ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں اور توجہ اپنی ساری مرکوز کر لیں پریزنٹ پر، جو ٹیکنیکلی میرے خیال میں 3 منٹ صرف، جیسے کہ جو لمحہ 1 منٹ میں گزر کے ہسٹری میں چلا جائے گا اور ایک مسٹری والا آ جائے گا، تو ہماری پلاننگ کوئی بہت قاعدے کی ہونی ممکن نہیں ہے اگر ہم سمجھتے ہیں دنیا کو، ہے نا؟ تو یہ ہم ہسٹری اور مسٹری کے درمیان جو ہمارا سفر ہے مسلسل،
ہر لمحے. اس میں 3 منٹ ٹیکنیکلی پریزنٹ کے ہیں جن کو کیش کیے. اگر آپ نے اس پر دھیان نہیں رکھا تو یو آر لوزر. اسے کو لمحہ گزر جائے گا. تو اس میں بہت ہی ضروری ہے کہ آپ یہ 3 منٹ میں بہت الرٹ رہیں لائف میں. اور اگر آپ نے اس میں غفلت کی تو یو آر لوزر ان فیوچر. اچھا، اگر آپ کا بیہیویئر پریزنٹ میں صحیح رہا تو آپ کا جو فیوچر ہے آٹومیٹیکلی آپ کے سامنے آئے گا اور بہتر آئے گا. کوئی تشویش کی ضرورت نہیں. اچھا، آپ سب مسلمان ہیں، آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر. تو جس اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیدائش سے پہلے آپ کے لیے ایک ماں پیدا کر دی تھی، آپ کے کپڑے بن گئے تھے، آپ کے کھانے پینے کا انتظام پہلے سے تھا، بستر اچھا تھا، نہ آپ کی قوت میں کوئی اضافہ ہو گیا، تو آج کیوں نہیں اعتبار ہے آپ کو؟ یعنی آپ اپنے ہاتھ پاؤں پر بھروسہ کرنے لگے. آپ اس پر صحیح اعتبار بحال رکھیے تو اس لائف کو گزارنے میں آپ کی مدد ہوگی. اس سے کہ یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ آپ زندگی کی اہمیت کو سمجھیں. ہم یہاں کھیل کود کے لیے نہیں آئے. ایک مشن ہے جس کو ہم کو جاری رکھنا ہے. اس کے بارے میں ہم کو گائیڈ لائن دے دی گئی ہے، اس سے کام لیں. اچھا، فضول وقت نہ ضائع کریں، نہ اپنی انرجی ضائع کریں، اس لیے کہ وہ ہم استعمال ہو کریں نہ کریں وہ گزر جائے گی. ان اب آپ کی لائف میں آج کے بعد 25 نومبر 1997 کبھی نہیں آئے گا، ہسٹری نہیں. تو آپ کو ایسی توقع رکھنی بیکار ہے. اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنیادی دی ہے، اس کو ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بچانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے، روحانی بھی اور جسمانی بھی. اچھا، اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیے اس کے لحاظ سے جیسی اس نے ڈائریکشن آپ کو دی. آپ کے فرائض کیا ہیں بحیثیت ایک سٹیزن کے، ایک بہن کے، ایک بیوی کے. بہت سے رشتے ہیں ہمارے، ان میں ہمارا پرفارمنس کیسا ہے. اچھا، ہم سے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ دنیا میں کبھی کوئی سوال اس پر نہیں ہوگا کہ اب تمہاری بہن نے کیا کیا تھا یا تمہارے باپ نے کیا کیا تھا. ہم سے ہمارے متعلق سوال ہوگا. تو ہم کو اس پر بہت ہی سیریسلی کانشیس ہونا چاہیے، جو ہم لوگ نہیں ہیں. اور سب سے زیادہ شکر گزار ہم کو اللہ تعالیٰ کو ہونا چاہیے اس بیسک نعمت کا جو زندگی کی شکل میں ہم کو ملی ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا، شکریہ کی سب سے اچھی قسم کیا ہے؟ کس طرح شکریہ ادا کیا جائے؟ جیسے میں آپ کو ایک دوپٹہ تحفے میں دوں تو آپ کیا کریں؟ اگر میں دیکھوں کہ اس سے آپ کے یہاں کبھی آؤں اور اس سے پوچھا ہو رہا ہے تو ہم کو سخت شوق ہوگا، یہ کیا حرکت ہے؟ حالانکہ ہم کوئی باقی آپ پر نہیں تھا، کوئی آپ کی ذمہ داری، آپ جو چاہے کرے، آپ آگ لگا دیں، اس کو پھینک دیں، ہم کو کوئی اختیار نہیں، لیکن ہم کو شوق ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ہی شکر گزاری کا متقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہم کو دی اس کا ہم صحیح استعمال کریں. اور کوئی اللہ تعالیٰ کی توقع ہم سے زیادہ نہیں، اور جو میرے خیال میں بڑی حق بجانب ہے، اسے کہ ہم یہی توقع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر ہم سے ایسی توقع کرے تو کیا برائی ہے؟ اس میں ساری جسٹیفیکیشن. اچھا، پھر ہم ایڈجسٹمنٹ زندگی میں جو کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کچھ رشتے ہماری پیدائش سے پہلے ہوتے ہیں جس میں ہم اپنے کو پاتے ہیں کہ یہ تمہاری خالہ ہیں، تو یہ نانی ہیں، تو یہ پھوپھی ہیں، چچی ہیں، یہ باپ ہے، ماں ہے. یہ رشتے ہماری پیدائش سے پہلے بات ہوتے ہیں. کچھ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ان کورس آف ٹائم. کچھ نئے بھائی ہوتے ہیں، کچھ نئی بہنیں آتی ہیں، کچھ عام طور پر مختلف رشتہ داروں میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا، کچھ لوگ گھٹتے جاتے ہیں. اچھا، کچھ بائی ایگریمنٹ سے بڑھتے جاتے ہیں. جیسے ایک انسان کا اپنا گھر ہوتا ہے، اس کا اس کی سسرال ہوتی. اچھا، یہ بالکل انڈیفرنٹ لوگ ہیں. بعض دفعہ ہمارے معاشرے میں انڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے سسرال کا. یعنی وہ بجائے اس کے کہ جو آپ کے ہاں لڑکی رخصت ہو گئی اس کی مدد کریں، اس پہ کرٹیکل ہوتے ہیں. یہ واقعہ ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن واقعہ ہے، اس کو آپ کو فیس کرنا ہے. لیکن آپ کے لیے پورا معاشرہ اچانک نہیں بدل جائے گا، آپ کو کوپ کرنا پڑے گا اس سچویشن سے. اچھا، کوپ کیسے کیجیے؟ وہی ہمارا فارمولا، کل وتھ کائنڈنس. محبت کی مار ماریے ان کو اور اگنور کیجیے ان کی جہالت کو، کرٹیکل مت ہوئیے. اسی کی بالکل ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں ان مینی کیسز.
اور اگر اپنے بھی لوگ ہوتے ہیں چچا زاد پھوپھی زاد خالہ زاد تو ان کا ایٹیچیوڈ بدل جاتا ہے. یہ کچھ ہمارا عجیب معاشرتی انداز ہے جو غالباً دنیا بھر میں میرے خیال میں نے اس سے بہتر کہیں نہیں دیکھا. اچھا تو ہے پرابلم ورلڈ وائڈ ہے, یو کانٹ ہیلپ اٹ بٹ ٹیکل اٹ کیئرفلی. اچھا آپ کے بچے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, کوئی ضروری نہیں کہ سارے بچے ایک طرح کے آپ کے ہوں. کوئی ضدی ہوتا ہے, کوئی بڑا نیک ہوتا ہے, کوئی پڑھنے میں جی نہیں لگا رہا ہے. اچھا ان سب سے آپ کو کوپ کرنا ہے اس لیے کہ وہ آپ کے فرائض میں داخل ہے. اچھا صرف شکوہ کر کے بیٹھ جانے سے حالات میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہوتی بلکہ آپ اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں. کوشش کیجئے کہ شکوہ کم سے کم پیدا ہو, اس میں آپ کا وقت بڑا ضائع ہوتا ہے شکوے میں. جیسے کہ آپ ایسی جگہ انرجی اپنی صرف کرنی جس کا کوئی حاصل نہیں, لیکن ہم نے ساری دنیا کو کنونس کر دیا کہ سانس ہماری غلط ہے. اس سے حاصل کیا ہو بلکہ اختلاف بڑھے گا, اس سے لوگ سانس کو پہنچائیں گے. اچھا اگر سانس کی کہیں تعریف کر دی جائے اور ان کو معلوم ہو انڈائریکٹلی صاحب میری بہو نے بڑی اچھی بات کی, آپ کے ریلیشن سے امپروو ہوں. اچھا ہم الٹی طرف چلتے ہیں. اچھا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جھوٹ بولا جائے, لیکن ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے. آپ کی ساس میں بھی خوبی ہوگی, آپ کی نند میں بھی کوئی خوبی, اس کی اچھی جو باتیں ہیں ان کی تعریف کی جائے. یہ دنیا آپ کے لیے رہنے کے لیے بہتر جگہ ہو سکتی ہے اگر ہم برداشت سے کام لیں اور ایڈجسٹمنٹ سیکھیں لائف میں. اچھا اللہ تعالیٰ نے بالکل کہیں پر نہیں کہا کہ ہم تم کو دودھ اور شہد میں بھیج رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتایا کہ ہم تم کو امتحان میں بھیج رہے ہیں اور کہاں کہاں سے امتحان لیں گے. اچھا اب یہ ایسا کیوں سیٹ اپ ہے اللہ تعالیٰ کا, تو ہم سے مشورہ نہیں کیا تھا اللہ نے, شاید کوئی رائے دیتے ہے اینڈ یو آر دیئر سو ایکسپٹ اٹ وتھ گریس. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کے اگر آپ یہ کام کیجیے گا تو آپ کو دبنے میں اپنے کوئی توہین نہیں نظر آئے گی, اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کو اوبے کر رہی ہیں. اچھا اس میں آپ کی ٹوٹل اسپرٹ بدل جاتی ہے جو آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کام کریں, اور ایک یہ ہے کہ آپ دب کے کریں. دبنے میں کوئی سوال نہیں. آپ شوہر کی رضا اس لیے چاہیں کہ اللہ کی رضا اس میں ہے تو ڈفرینٹ ہو جاتی ہے بات, بالکل کوئی دبنے کا سوال ہی نہیں. آپ اگر ساس سے دب رہی ہیں اس لیے کہ اس سے ایک بہتر ماحول پیدا ہو جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو آپ کا ایٹیچیوڈ بدل جائے گا لائف. وہ چیز جیسے دیکھیں رمضان میں سارا دن نہیں کھاتے ہم لوگ. اچھا اگر عام دنوں میں 10 بجے تک آپ کو ناشتہ نہ ملے تو کافی طوفان میں چاہتے ہیں آپ کی طویل ہے نا, وہی ہے آپ, وہی بھوک لگتی ہے, وہی آپ کا سسٹم ہے. لیکن رمضان میں آپ 12 بجے کیا 2 بجے بھی آپ کو کھانا کھانے کی کوئی شکایت نہیں ہوتی کہ ہم نے پانی نہیں پیا آج یا کھانا نہیں کھایا, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ یہ کہ آپ کا ارادہ اس میں ہوتا ہے کہ ہم رکھنا ہے ہم کو روزہ, اور وہ کاہے کے لیے رکھنا ہے اللہ کی رضا ہے, تو باقی تمام خواہشیں اس کے میں دب جاتی ہیں. ان نیچر آپ کو ہیلپ کرتی ہے. جو خلاف نیچر ہے 10 بجے آپ کو ناشتہ کر لینے کی عادت, اس زمانے میں کوئی عادت کام نہیں کرتی. تو اگر آپ ویلنگ ہیں, اگر آپ اپنی لائف کو سنبھالنا چاہتی ہیں, بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہتی ہیں جسمانی اور روحانی, تو ساری قدرت آپ کے ہیلپ میں آ جائے گی. آپ کر کے دیکھیں. بہت سی چیزیں جن کو ہم زندگی میں بڑی معمولی سمجھتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور بہت سی چیزیں جن کو ہم اہمیت غیر معمولی دیتے ہیں وہ بالکل معمولی ہیں, کوئی اس کی حیثیت نہیں. تو آپ اس میں کوشش کیجئے کہ ہم کو ایٹ آل کاسٹ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے زندگی, اس کی حفاظت کرنی, جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر, تاکہ ہم وہ کام کر سکیں جس کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے. اچھا جب سارا کام ہمارا اللہ کی رضا کے لیے تو تھوڑی سی بات سہ لینے کی بڑی گنجائش ہوتی ہے. اچھا بعض ریلیشن شپ ہیں جس میں ناک میں مکھی وغیرہ کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے, اس میں غیرت نہیں آنی چاہیے. بعض چیزیں ہیں لیکن غیرت جس کو سیلف ریسپیکٹ بھی کہتے ہیں, اور خود غرضی یا بے حیائی ڈھیٹ پن میں بہت تھوڑا سا فرق ہے, مشکل سے لوگ الگ کر پاتے ہیں. ایک بہت آسان ہے اور ڈیزائرڈ ہے, اور ایک بالکل ہی ناپسندیدہ ہے, ڈیزائرڈ نہیں ہے. اچھا ہم کو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ ہم کہاں لیمٹ کراس کر رہے ہیں. زندگی گزارنے کے لیے ایک چیز جو اور بہت ضروری ہے کہ آپ کا طریقہ استدلال, آپ کا اپروچ, آپ کا طریقہ کمیونیکیشن بہتر ہو.
یعنی ہم بہت سی اچھی باتیں کنوے نہیں کر پاتے ہیں دوسروں کو، اس سے کہ ہمارا طریقہ غلط ہوتا ہے. اس بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. زندگی اگر اچھی رکھنی ہے تو نہایت ضروری ہے کہ آپ ان باتوں کا خیال رکھیں تاکہ آپ کو کوئی روحانی یا جسمانی نقصان نہ پہنچے. جسمانی بھی پہنچ سکتا ہے آپ کی بدزبانی سے، اور روحانی پہنچ سکتا ہے کسی نے آپ کو گالی دے دی تو آپ کو شوق ہو اس کا. اچھا، جب انسان اپنے کو اللہ کی رضا کے تحت کر دیتا ہے تو بہت سی چیزیں اس کے لیے بے انتہا آسان ہو جاتی ہیں. چاہے احتساب اپنا کرتے رہنا چاہیے نہ کہ دوسروں کا، اس لیے دوسروں کے احتساب سے ہم کو کوئی حاصل نہیں. اپنا احتساب، اگر جیسا میں نے کبھی بتایا ہوگا کہ رات کو 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنا احتساب کیجیے تو اس سے آپ کو بے انتہا فائدہ ہوگا. اور سارے پاکستان کا ہے وہ آپ نکال لیجیے، اس سے کوئی حاصل آپ کو نہیں ہوگا. اس لیے کانٹ امپروو. ہماری ساری توجہ اس پر آتی ہے کہ دوسروں میں عیب نکالیں. وہ لا حاصل ہے، ڈیمیجنگ ہے ہمارے لیے. ہماری صحت روحانی کو نقصان پہنچاتا ہے، جسمانی کو بھی. اگر ساری رات جاگ رہے ہیں جبکہ سونا چیز سوچتے فضول، یہ لائف ہم کو ایسے ویسٹ کرنے کو نہیں ملی. اسی کو ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا. اور پریزنٹ اور فیوچر جو ہے ہمارے پریزنٹ کو لیے کہ دونوں طرف سے گھیر کے گزار رہے ہیں تو ہم کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. پریزنٹ کو فل یوز کیجیے. اسی وہی آپ کے ہاتھ میں ہے. ٹیکنیکلی 3 منٹ ہے، وہ صرف مشکل سے، بڑی مشکل سے ہم نے 3 منٹ نکالے. 3 منٹ بھی حقیقت نہیں، یہ تو لمحات میں جو گزر رہے اتنی تیزی سے. لیکن جب میں آیا ہوں آپ کے پاس یہاں اس وقت تو میری عمر آدھا گھنٹہ زیادہ تھی اور آپ لوگوں کو بھی تھی. یہ سب نکل گیا. اب ہم کو جواب لینا چاہیے کہ کام میں لگی یا برباد کی. اسی لیے یہ لوٹا ہم نہیں سکتے. اللہ تعالی یقیناً زمانے کو پیچھے لے جا سکتا ہے لیکن کبھی لے نہیں گیا ہے، اس کی سنت نہیں. تو ہم کو ایسی توقع رکھنا بیکار ہے. زمانہ تو آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. whether you like it or not. آپ فائدہ اٹھائیں نہ اٹھائیں، وقت تو گیا. 3 گھنٹے آپ کو امتحان کے ملے، 4تھا گھنٹہ نہیں ملا. 3 ہی گھنٹے میں آپ کو پیپر کا آنسر کرنا. تو ہم مستقلاً امتحان ہال میں ہیں دنیا میں. اور نعمت جو اللہ تعالی نے زندگی کی دی ہے اس کے لمحے لمحے کا ہم سے حساب ہوگا. تو ہم اس کا ویسٹیج کتنا کر رہے ہیں. جیسے اگر آپ کی طبیعت خراب ہے اور علاج ممکن ہے آپ نہیں کرا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ گنہگار ہیں. یہ مسئلہ ہمارے ڈسکرپشن کا نہیں ہے. اسے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی آپ قدر نہیں کر رہی ہیں، شکر نہیں ادا کر رہی. تو جو بیسک نعمت کا شکر گزار نہیں ہوگا وہ آئندہ کیا کرے گا. اسے واقعی چیزیں سب اس سے ملک ہیں، اسی پر منحصر ہیں. تو ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نہیں کرتے ہیں نا. ہم لوگ اس کو امپروو کرنا چاہیے کہ زندگی سب سے بڑی نعمت ہے، بنیادی. ایک چائنیز فلاسفر گزرا ہے، لین یوتان. اس نے ایک کتاب لکھی ہے امپورٹنس آف لیونگ، جو ہمارا اتفاق سے اس وقت سبجیکٹ ہے. اس میں اس نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے. ظاہر وہ اسلامی کتاب نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ زندگی کو، ان لمحات کو ہم بہتر کیسے بنائیں جو ہم برباد کرتے ہیں. پورا ایک سین کھینچا چائے پینے پر. چائے کیسے پی جائے، کس طرح اس کو انجوائے کیا جائے. چائے ہم سب پیتے ہیں اکثر و بیشتر، لیکن اس نے نقشہ بڑا اچھا کھینچا ہے. چائے پی کیسے جائے، یہ بظاہر بہت معمولی بات ہے، اسے کو اس کو انجوائے کرنا چاہیے. چائے آپ کی زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے، ایک لگژری ہے. اچھا اب دیکھیں، ہم لوگ گھر میں اپنا جو وقت گزارتے ہیں اس میں اس کا جو مصرف ہے وہ ہم کس طرح لیتے ہیں. بچوں کو ہم انجوائے کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں؟ ایک چھوٹا بچہ جب اس کو یوں اچکائیے آپ تو جو ایک دفعہ ہنستا ہے، اس کی ایک خاص مسرت ہے، اس سے ہم کتنے لوگ محظوظ ہوتے ہیں. اچھا یہ تمام ہمارے لیے انسینٹیوز ہیں جو ہم کو جینے کے لیے توانائی بخشتے ہیں، نہ ہم ان کی قدر کرتے ہیں. اسی بہت سے فیکٹرز ہیں جو انرجی پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے بچہ ہے،
یا گفتگو کرتے ہیں ہم لوگ گھر میں، بھائی بہن، باپ ماں، شوہر بیوی، ان میں بڑی انرجی آتی ہے اگر ہم قاعدے سے ایک دوسرے کو دینا چاہیں. اسے کہ صرف کام کرتی رہی اگر آپ خرچ ہو جائیں گے، الٹیمیٹلی آپ کو انرجی ملنی بھی چاہیے نا. تو اس کے لیے جو ضروری اجزاء ہیں ان پر نگاہ رہنی چاہیے آپ کی کہ آپ کو انرجی ملتی بھی رہے. ایک بار ہم سے ایک فارنر عورت نے پوچھا کہ صاحب انرجی تمہارے پاس آتی کہاں سے؟ تو ہم نے کہا اس خیال اور اس تصور سے آتی ہے کہ میں کسی کے کام آیا، یہ انرجی ہم کو پرووائڈ کرتی ہے. تو بہت سی جگہیں جہاں سے آپ کو انرجی مل سکتی ہے اس سے فائدہ اٹھائیے. ادروائز یو آر لوزر. اسے کہ انرجی آپ کی خرچ تو ہو رہی، آ نہیں رہی. تو وہ مقامات کیا ہیں جہاں سے انرجی آتی ہے؟ ایک تو ہم نے بتا دیا، بچے کو ہنستا ہوا دیکھنا، گپ کرنا، بات کرنا. بہت سے مقامات ہیں جو آپ کو انرجی پرووائڈ کرتے ہیں، ان کی تلاش کیجیے. اچھا، لیونگ از اے ویری سیریس بزنس. جینا بڑا مشکل کام ہے. اس میں مسرت اور انرجی دینے والے لمحات آپ کو چھیننے پڑتے ہیں. آپ بیٹھی رہیے گا تو سارے پھول بہہ جائیں گے. ندی میں پھول بہہ رہے ہیں، آپ کو اچک کے اٹھانا پڑے گا، انیشیٹو لینا پڑے گا. اچھا، اس کائنات کی چونکہ ہر چیز ٹیمپرری ہے، لہذا خوشیاں بھی ٹیمپرری. ہیومن ریلیشن شپ کیسے رکھی جائے، کیا کیا جائے. اچھا، نبی اللہ تعالیٰ نے جو بھیجے تو کیوں بھیجے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے مناسب ہی سمجھا کہ اس کی تشریح کے لیے کچھ ایسے انسان بھیجے جائیں جو پریکٹیکلی زندگی میں ان کو برت کے بتائیں لوگوں، ہے نا؟ ورنہ قرآن کافی ہوتا. اچھا، یہ آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی ٹیکنیکس جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو پہلے بحیثیت انسان اس کائنات میں اسٹیبلش کیا. سب سے پہلے لوگ ان کے دیانتداری، ان کی ایمانداری، ان کے اخلاق کے قائل ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت دی. اس میں بھی کوئی راز ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ انسان کو سب سے پہلے انسان چاہتا ہے دیکھنا، ہم اس کو آخر میں لاتے ہیں، یعنی ساری پرائرٹیز ہم گڑبڑ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توقع ہے ہم سے کہ سب سے پہلے ہم انسان ہوں. جب ہم انسان ہو جائیں تو پھر توقع ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں. جب مسلمان ہم ہو جاتے ہیں تو پھر توقع ہوتی ہے کہ ہم مزید ترقی کر کے مومن ہو جائیں، ایک ڈگری اور آگے. اچھا، جب ہم مومن ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی توقع ہم سے ہوتی ہے کہ ہم متقی بھی ہو جائیں. جب متقی ہم ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے اس میں کہ ہم محسن ہو جائیں. محسنین سارے پیغمبر تھے، جن سے دنیا کو فائدہ پہنچتا ہے وہی لوگ محسنین انسانیت ہے. اچھا، تو ہم الٹا کر دیتے ہیں اس کا آرڈر، یعنی ہم انسان بننا چاہتے ہیں بالکل آخر میں، حالانکہ سب سے پہلے بیسک ریکوائرمنٹ ہے انسان ہونا. اچھا، انسان کے جو اسٹینڈرڈس ہیں وہ یونیورسل ہیں، ان کوئی اختلاف کسی مذہب، کسی ملک میں یونیورسل ٹروتھ میں نہیں. تمام معیار ایک ہے. دنیا کے ہر آدمی کو یہ معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، کسی کی چیز چوری کر لینا بری بات ہے، فلاں کام نہیں. تمام تقریباً اسٹینڈرڈ ایک ہے. اس بیسس پر سب سے پہلے ہم کو فٹ ہونا ہے، تب پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم آگے پہلے بڑھ جاتے ہیں اپنے خیال میں کہ رات کو ہم نے تہجد پڑھ لی تو ہم نے سمجھ لیا کہ بڑا احسان کر دیا اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کیا احسان کریں گے. اچھا، ہم نے یہ نہیں غور کیا عبادات میں کہ اللہ تعالیٰ کو فرائض کے بعد جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ پسند ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کس قدر محسن، اسی کے ڈیزائرڈ ہیں آپ محسن. تو محسن کا کردار آپ کا کیسا ہے اس لائق آپ کہ آپ کو محسن بنایا جائے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے ہیں اگر آپ اس میں کوشش کی. اسے اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروط کیا آپ کی کوشش سے. اللہ میں نہیں کہا کہ زبردستی ہم کسی کو ایمان ٹھوس دیں گے، نہیں، آپ اگر ڈیزائر کیجیے گا تو ملے گا. اب قرآن مجید گاندھی جی ہم سے بہتر پڑھے ہوئے تھے، پتا ہے؟ گاندھی جی تھے نا انڈیا میں، انہوں نے قرآن بہت پڑھا تھا، لیکن ان کا کچھ نہیں بنا. وہ اس لیے کہ انہوں نے چاہا نہیں بدلنا آپ لوگ. تو ڈیزائر، جیسے میں نے آپ سے کبھی بتایا ہوگا، کامیابی کی شرط اول ہے کہ آپ کا کوئی مقصد ہو، کوئی منزل ہو، ورنہ کامیابی کہاں کا ہوگی، کس چیز کا ہوگی؟ یعنی آپ کو یہ پتہ نہیں کہ لائل پور جانا ہے آپ کو یا گجرا والا، تو کہاں جائیں گے آپ؟ وہیں نہیں جائیں گے، ساری انرجی برباد ہو جائے گی آپ.
تو اس کا ذرا میں چاہتا ہوں کہ اس پر بڑی توجہ دیں کہ آپ کا ایک مشن ہے، اور اس میں جو سب سے بڑی بنیادی نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے وہ زندگی ہے۔ اس کی روحانی قدریں سلامت رکھیے، اس کی جسمانی طور پر حفاظت کیجیے، اور پھر جو پازیٹیو انسٹرکشنز اور گائیڈنس ہے ان میں کام کیجیے۔ اچھا، ان مسائل پر جہاں آپ کو پریشانی ہو کہ ایسی صورت میں کیا کریں، غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ایک سسٹم آپ میں لگا رکھا جو آپ کو صحیح گائیڈ کرتا ہے، یعنی آپ کو اگر کہیں سے کوئی مدد نہیں مہیا ہے تو اندر سے مدد آئے گی، تو آپ ذرا استعمال کر کے دیکھیں۔ رات ہم سے ایک صاحب نے وظائف کے بارے میں پوچھا، یہ وظائف بتاتے ہیں لوگ کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم نے کہا صاحب میری رائے سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو ایک دفعہ ایک تصویر بتائی تھی، جو تصویر فاطمہ کراتی گن کے، اس کے علاوہ کوئی ہم کو انسٹرکشن یاد نہیں کہ جو گن کے ہو۔ اس کے لیے کیسے رواج ہے؟ ہم نے علم العادات کو اس میں ٹھوس دیا ہے۔ جب بتانے والے بعض اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ وہ ایسی چیزیں بتاتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے ایک صاحب پڑھتے تھے ایک چیز، تو ہم نے پوچھا کاہے کو پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آنکھ کی روشنی کے لیے۔ وہ ایک آیت تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے جہنم والو دیکھ لو یہ جہنم ہے جس کی طرف تم کو بتائے گا، تو بتائیے وظیفہ ہے، انہوں نے عربی خود ہی نہیں پڑھی، سن لیا کسی سے، شروع ہو گئے۔ گائیڈنس میں بھی بہت ضروری ہے کہ آدمی کو پرکھیں آپ۔ گائیڈنس کے لیے ہر آدمی فٹ نہیں ہوتا ہے، رائے ضرور لیں۔ جیسے ہمیشہ دنیا میں وہ آدمی میرے خیال میں بڑا خوش نصیب ہے جس کو کوئی ایک دوست مل جائے، عورت ہو یا مرد ہو، اسی کے دوست بڑا اسٹ ہے، بشرطے کہ وہ اس معیار پر پورا ہو۔ اچھا، دوست اسی کو ملے گا جس میں خود دوست بننے کی صلاحیت ہو۔ پہلے اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم اس قابل ہیں کہ لوگ ہم پر بھروسہ کریں، ہم گائیڈ کریں لوگ۔ اگر ہم اس قابل نہیں ہیں تو ہم کو وہ دوست نہیں ملے گا کبھی ساری عمر۔ اسی کے دوست میں آپ کنفائڈ کرتی ہیں، بہت سے مشورے لیتی ہیں ان سے، لوگ اویلیبل ہیں، دنیا خالی نہیں ہے۔ اچھا، ہم ان ذرائع کا استعمال نہیں کرتے ہیں جو اویلیبل ہیں۔ جیسے سب سے بڑی گائیڈ ہستی اگر کسی کو ہم قرار دیں تو اللہ کی ہے، وہ اویلیبل ہے، لیکن ہم اس سے رجوع نہیں کرتے، ہم اس سے رائے لینا جانتے نہیں۔ اچھا، رائے کے لیے حضرت جبریل میرے پاس تشریف نہیں لائیں، طریقہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ ہم کو رائے کہاں سے ملے گی؟ اپنے دل سے ملے گی۔ اچھا، دل میں ہمارے غیبت کینہ گڑبڑ ہے تو کہاں سے ملے گی؟ تو گڑبڑ رائے ملے گی، اس کو پہلے صاف کیجیے، تو بہترین گائیڈنس آپ کا دل دے گا کسی مسئلے پر۔ اس سے رجوع کرنے کا طریقہ سیکھیے، تو اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق بڑھتا چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو آپ ہر قدم پر اپنا معاون دیکھیں گے۔ فقہ پڑھی آپ لوگوں نے؟ تو ایک دن ایک صاحب میرے پاس اتنا بڑا کیک لے کے آئے کراچی میں جانتا تھا خرید، کہ صاحب آپ کا ایک مضمون ہم نے پڑھا فقہ پر، تو ہم کو پھر کہ آپ نے تو مسئلہ چٹکیوں میں حل کر دیا۔ ہم نے کہا بھائی یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو چیز پر تم کو گائیڈنس کی ضرورت ہو قرآن کو دیکھو، قرآن میں اگر تم اتفاق سے نہ پا سکو تو میری زندگی میں دیکھو، اگر میری سنت میں تم کو نہ ملے تو میرے صحابہ کی سنت میں دیکھو، نہ ملے تو پھر تابعین میں دیکھو، تبع تابعین میں دیکھو، اگر کہیں نہ ملے تو دل سے رجوع کرو، اور دل تم کو ہمیشہ سے۔ ہم نے کس سے زیادہ سمپل اور کیا چیز ہے؟ اب آپ کہے کو فقہ کے چکر میں پڑے، یہی وہ مضمون تھا، کہ آپ نے بڑا سمپلیفائی کر دیا۔ ہم نے کہا ہم نے سمپلیفائی نہیں کہ یہی فیکٹ ہے۔ جب اتنا اختیار آپ کو دے دیا گیا ہے تو آپ پریشانی کیا ضرورت ہے؟ حضرت امام حنبل ایک امام گزرے ہیں، حنبلی ہیں، جن کے کم فالوور ہیں، تو وہ ایک عمر کو پہنچے تو ایک دن ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ ابا یہ آپ جو دعا کرتے ہیں بلاشم یہ کوئی شخص کے بارے میں، یہ کون ہے؟ بار بار دعا کرتے ہوئے ہم سنتے ہیں آپ کو، تو ہماری ملاقات اس سے نہیں ہوئی کبھی۔ کہنے بیٹے وہ ہمارا محسن ہے۔ تو ان کا آپ کا محسن ہے، ہمارے علم میں نہیں، آپ کا محسن تو ہمارے علم میں ہونا چاہیے، ہم لوگ ساتھ رہتے ہیں۔ تو ان کا نہیں بیٹے اتفاق سے تمہارے علم میں نہیں ہے، لیکن ہمارا محسن ہے وہ، تو میں کیسے نہیں اس کے لیے دعا کروں؟ ان کا کیا کیا اس نے؟ کہلے جو آج تم حنبل دیکھ رہے ہو یہ اس کی ایک جملے کا اثر ہے جو اس نے احسان ہم پر کیا۔ کہلے صاحب یہ ہے کون بلاشم؟ یہ تو ایک بہت بڑا مشہور چور ہے یہاں کا، بغداد کا۔ کہلے ہاں وہی۔ کہلے اس نے کیا احسان کیا؟
ایک زمانے میں ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا خلق قرآن اور مخلوق قرآن کا، یاد ہے نا؟ تو اس میں امام حنبل پر بڑی سختیاں ہوئی. ایک بار ان کو جیل لے جایا جا رہا تھا تو ان کا سب میرے پیر میں بیڑیاں تھیں، ہتھکڑی اور سپاہی تھے، تو لوگ ہنس رہے تھے. تو جب دروازے پہ قید خانے کے ہم کو لے جایا گیا تو وہاں سے ایک شخص نکلا اور بڑے زور کا قہقہ لگایا. تو میں نے سمجھا کہ ساری قہقہ لگا رہے ہیں، یہ قہقہ لگا رہے ہیں. وہ میرے قریب آیا، اس نے کہا مولانا کہلے میں ہنسا اس بات پر کہ شیطان کی پیروی میں میری استقامت ملاحظہ فرمائی کہ 12 سال سے انہوں نے میرے دم نکال کے چھوڑ دیا، راستے سے نہیں ہٹاؤں، اور اللہ کی راہ میں آپ کی لڑکھڑاہٹ دیکھ کے بڑی ہنسی آئی. کہلے اس کے بیٹے ہم کو کچھ پتا نہیں کہ ہم پر کیا کیا گزری ہے، اور آج جو جس حنبل کو تم دیکھ رہے ہو اس کے ایک جملے کا احسان ہے. ایسی غیرت دلائی اس نے کہ تمہارے پاؤں کیوں کانپ رہے مولانا؟ یہی پولیس، یہی فوج، یہی لوگ ہیں جو 12 سال سے ہم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے آ کے نہیں دیا. تو شیطان کی پیروی میں اپنی استقامت اور آپ کی لڑکڑاہٹ اللہ کے راستے میں حیرت انگیز، جسے ہم تصفیہ ذہنی نہیں کر پا رہے ہیں. تو بعض جملے طنز کے، بعض نصیحت کے زندگی میں بڑا کام کرتے ہیں. جو جملے آپ کو ایسے کہے جائیں جو کہیں ہٹ کریں ان پر غور ضرور کیجیے اور یہ صحیح کیجیے. اس کے بعد جملے آپ کو بنا دیتے ہیں جن کو آپ کوئی اہمیت نہیں دیتی زندگی میں. اگر اچھی کوئی چیز ہے تو اس کو غور کیجیے کہ قابلیت عمل ہے وہ، اور صحیح چوٹ کے کہ ہم الجھ جاتے ہیں. لیکن اس سے الجھ بھی سکتے تھے امام حنبل کہ بدتمیز کیا بات کر رہا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، اس نے ان کی ہیلپ کی. تو میں آج یہی کوشش کر رہا تھا آپ کو بتانے کی کہ زندگی جو اللہ تعالیٰ کی بنیادی نعمت ہے، اس کے قدر کیجیے. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور ہر جگہ اس کی گائیڈنس موجود ہے قرآن میں. جیسے نفسیات پر بہترین کتاب قرآن، انسانی نفسیات پر اس سے اچھی کتاب ہم نے نہیں دیکھی. یہ کوئی چیز ایسی ہو جو قرآن کے علاوہ کہیں سے آئی ہو، نہیں ہے. لیکن ہم غور نہیں کرتے ہیں، حالانکہ بار بار دعوت ہے قرآن مجید میں کہ تم تدبر کرو، غور کرو. اس پر بالکل عمل ہمارا نہیں. تو اس زندگی کو نہ معلوم کب ختم ہو جائے، کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. اس کی قدر کرنا سیکھیے، اس کی ویلو ہے. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ asset ہے اس کا، جس کو ہم فضول ضائع کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ فلاں نے کپڑے ایسے پہنے تھے تو فلاں ایسے بولی تھی تو اس طرح چل رہی تھی تو ان کی نند بڑی خراب ہے، ہوا کرے. آپ کا کیا تعلق؟ اچھا ہم تبصرے کرتے ہیں بے تکان ایک طرف کی سن کے، یہ خود زیادتی. لیکن اگر کسی بہو نے شکایت کی ہے تو جب تک اس کی ساس کو نہ سنا جائے ہم کوئی رائے قائم کرنے کا حق نہیں رکھتے. اچھا عدل نہیں کرتے ہم نے لائف میں، ہم صرف چاہتے ہیں کہ ہم سے عدل کیا جائے، ہم پہ احسان کیا جائے، ہم خود نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا بے انصافی ہے؟ اچھا ترجیحات ہماری، کون کام پہلے کیا جائے کون بعد میں کیا جائے. جیسے بتایا نا کہ سب سے پہلے ہم کو انسان بننا چاہیے تو ہم سب سے آخر میں رکھتے ہیں اس کو. ان چیزوں سے ہم اپنی زندگی میں الجھاوے پیدا کرتے ہیں اور پھر روتے ہیں. اچھا پھر کہتے ہیں کہ آئیڈیل ایسا انسان ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کا پورا معاشرہ تھا جس میں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، غلام بھی تھے، آقا بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اب قرآن مجید میں اس پورے معاشرے پر اپنی رضامندی کی مہر ثبت کر دی، کہا کہ ایسا معاشرہ ہم چاہتے تھے، قائم ہو گیا. اچھا وہ کوئی ایک آدمی کا معاشرہ تو نہیں تھا، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی بہت سی چیزوں کو قربان نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو اجتماعی خیر کے لیے انڈیویجول قربانی لازمی ہے کہ انفرادی قربانی کے بغیر کبھی اجتماعی خیر آ ہی نہیں سکتا ہے. تو ہم اپنا پارٹ ادا کر رہے ہیں اجتماعی خیر کے لیے، جو ہم تک آئے گا وہ گھوم کے ہم ہی پر آتی ہے پھر بات، تو ہم نہیں کرتے. لیکن جیسے ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے ہیں اور سب بینیفٹ چاہتے ہیں گورنمنٹ سے، تو کہاں سے آئے گا؟ لیکن جیسے جمہوری ممالک میں حکومت ایک چندے کی انجمن ہے، سبسکرپشن کلب ہے، تو اس میں ہمارا چندہ دینا بھی تو ضروری ہے نا. اچھا چونکہ ہم اپنے احتساب تو کرتے نہیں، باقی سب لوگ قابل گردن نہیں ہے سوائے ہمارے. یہ ایٹیچیوڈ بڑا غلط ہے.
اور اس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، نقصان بھی پہنچتا رہے گا برابر، اس سے کہ ہم ریئلائز نہیں کریں گے فیکٹس کو.